قادر مندوخیل صاحب، آپ نے گفتگو سنی، آپ کا کیا اس پر رد عمل ہوگا؟ میں آپ سے اصل میں سوال یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک اوورآل ایٹیچیوڈ ایک تو دیکھنے میں آتا ہے پارلیمانی جمہوریت میں کہ حکومت اپوزیشن کو لیور کرتی ہے، اپوزیشن ریزسٹ کرتی ہے، لیکن آج کل ہم یہاں کچھ زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ بہت مائلڈ ہو کے پی ٹی آئی کا ذکر کرتی ہے، بہت کبھی صفائی بھی پیش کرتی ہے کہ مطلب سختی ہم نہیں کر رہے وغیرہ، لیکن جواب جو ملتا ہے وہ آپ نے سن ہی لیا ابھی احمد اویس صاحب کا۔ پی ٹی آئی غصے میں لگتی ہے بہت، تو آپ کو کیا اگلے دن کیسے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ کل آئی ایم ایف کی جو ڈیل کامیاب ہوئی ہے $7 ارب کا اور 37 مہینوں کے لیے، تو میرے خیال میں اب پی ٹی آئی کو بھی تسلی ہو جانی چاہیے کہ اس حکومت نے کہیں نہیں جانا ہے۔ کمزوریاں ضرور ہے، ناکامیاں ضرور ہے، بہت ساری جو آئی پی پیز کی بات کی احمد اویس صاحب سے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، بالکل ایسی ہے۔ اور اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ آئی پی پیز آپ کے بیٹے اور ان کی دوستوں کے ہے، اور آپ مرکز میں جو ہے نا وہ پیسے بڑھاتے ہو بجلی کے اور صوبے میں 45 ارب دیتے ہو، وہ بھی آئی ایم ایف کی خلاف ہو، یعنی 2 مہینے کے لیے۔ تو یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں احمد اویس صاحب سے۔ اچھا، اب سوال یہ کہ جہاں تک قربانی کی بات کی ہے، میں پھر راجوانہ صاحب سے اتفاق کروں گا، کیونکہ جہاں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے، گو کہ ماضی میں بی بی شہید اور اشوکت عزیز صاحب کے خلاف ناکام ہوئی ہے، تو اس صورتحال میں تو اس وقت یعنی پچھلی حکومت کی پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس یہ بڑا اچھا چانس تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی حکومت اب نہیں بنائیں گے، لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے اور خود مولانا صاحب نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم جو نا وہ سیاست قربان کر رہے ہیں ریاست بچانے کے لیے، کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف کی جو ڈیل تھی وہ انہوں نے سبوتاج کر چکے تھے، جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لانگ مارچ آیا اور آئی ایم ایف سے ڈیل ہونے کے باوجود 10 روپے پیٹرول اور 10 روپے ڈیزل اور 5 روپے بجلی کی قیمتیں کم کر دی ہے، اسے آئی ایم ایف ناراض ہو گئی اور بڑی اللہ کر کے 2-2.5 سال بعد اب آئی ایم ایف کے ساتھ ایک کامیاب مذاکرات ہو کے اور ڈیل کم ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت یقیناً راجوانہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے قربانی دی، اپنی سیاست کی، برا بلا بھی کہا، گالی گلوچ بھی ہوا، سب کچھ ہوئے، لیکن آج الحمدللہ جو سری لنکا کا اور بنگلہ دیش کا خواب دیکھ رہے تھے یا ترکی کا، وہ خواب تو جو نا وہ ناکام ہو گئے، وہ سارے ارادے جو ان کے تھے پاکستان کی سبوتاج کرنے کی، خود پی ٹی آئی کے 3 وزیر خزانہ نے جو آئی ایم ایف کے کوآپریشن نہ کرنے کی جو آڈیو سامنے آ گئی ہے، اور پھر اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو مسلسل چیزیں ہو رہی تھی، تو یہ ساری چیزیں تو اس بات کی ثبوت ہے کہ پورا ملک جو نا ایک داؤ پہ لگا ہوا تھا اور سری لنکا اور بنگلہ دیش کے لگ بھگ قریب تھے اور اللہ نے بچا لیا ہے، تو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت نے قربانی دی ہے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ سوال یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 50-60 لوگ قتل یا شہید ہوئے ہیں، اور آج ایک ہزاروں لوگوں کی تعداد میں، لاکھوں میں نہیں کہوں گا، سوات میں ایک جلسہ ہوا، یعنی ایک امن جرگہ ہوا اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں امن چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کا میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ پشاور کے علاوہ ان کا کسی شہر پہ جو قابو ہے یا حکومت کی جو گرپ ہے یا ریٹ ہے وہ قائم ہے، کیونکہ خود علی گنڈاپور صاحب کے علاقہ وہاں پہ ڈی خان میں، وہاں جو ٹی ٹی پی کا گنڈاپور گروپ اور ٹی ٹی پی جو ہے نا ڈی خان گروپ کے نام سے وہ ہے، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ماضی میں 2-3 سال پہلے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور بنو جیل توڑا گیا، 400 قیدی جو لے گئے، وہاں ایک فائر نہیں ہوا، ایک تالا نہیں ٹوٹا، اور شربت پی کے دہشت گرد جب اپنے محفوظ پناہ گاہوں کی طرف چلے گئے جہاں خود خیبر پختونخوا کے اندر تھے، اور وہاں صحافیوں کو فون کر کے بتایا کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے، اور آج 11 سال سے زیادہ ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں۔ کیا احمد اویس صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں انہوں نے دودھ کی نہریں تو دور کی بات ہے، وہاں کوئی امن قائم کیا ہے، وہاں معیشت مضبوط ہے، وہاں روزگار ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر ہے، وہاں کون سی پشاور کے علاوہ کون سی جگہ پہ ان کے گرپ ہے، وہ ذرا بتا دیں۔